اگر آپ اس وقت حالات دیکھیں تو آپ ایک صاحب الرائے انسان ہیں، ایک بڑے اہم جگہ پر آپ موجود ہیں۔ چیزوں کا انالیسس کرنا، چیزوں کو سمجھنا کہ ڈیپ روٹڈ یہ وجہ کیا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی اصل کاز کیا ہے، یہ اب آپ کے اندر سمجھ آ جانی چاہیے۔ کاز کو ڈھونڈنا، کیونکہ لرننگ کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پیپر پاس کریں یا یہاں جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے وہ آپ کو پیپر پاس کرائے۔ لرننگ کا مطلب ہے نالج سیکھنا۔ نالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں، وہ چیزیں کیا ہیں، ڈیپ ڈاؤن جا کے۔ تو عوام کی طرح سوچنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، عوام کے لیے سوچنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ جو ڈیپ روٹڈ امپیکٹ ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیے ود ایوری پروموشن یو بیکم زیرو اگین۔ آپ کی جو بھی پروموشن ہوتی ہے نا زندگی میں، آپ دوبارہ اپنے آپ کو زیرو سمجھیں کہ اب مجھے یہاں سے دوبارہ سے سیکھنا شروع کرنا ہے آگے۔ یو آر زیرو اگین، کہ اس جگہ جہاں اب مجھے رکھا گیا اس جگہ کے اپنے تقاضے ہیں، اس ماحول کے اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ ہاؤ آئی ول پروسیڈ فار دیٹ، وٹ نیو آئی شوڈ لرن، نیا کیا میں نے سیکھنا ہے۔ سب کچھ سیکھیں، کیونکہ اب آپ حق و باطل میں تمیز کرنے والا ذہن بن گئے ہیں۔ ہم تو کم از کم یہی سمجھ رہے ہیں، اور جو آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی وہ چیزیں بڑی وسیع ہوں گی، اس میں سے آپ نے بتانا ہے حق کیا اور باطل کیا ہے۔ سب کچھ سیکھیں۔ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اگر آپ اداس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیصلہ غلط تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جو انسان کا دل ہے، اور نرم دلی ہے آپ کی۔ فیصلے سے نہ مڑ جانا۔ اگر سٹینڈرڈ اور حق کے بارے میں کیا تو فیصلہ ٹھیک تھا بھائی، افسوس ہو رہا ہے تو وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، فیصلہ ٹھیک تھا آپ کا، کچھ عرصے بعد اس چیز کی امپلیکیشنز آئیں گی۔ آپ کا ہر فیصلہ آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ دیر از اے ٹرم ان انگلش لینگویج نون ایز یوبیکٹس۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے، اسے کہتے ہیں یوبیکٹس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایوری ویئر، ہر طرف پھیلی ہوئی چیز۔ اور ایک ورڈ ہوتا ہے وہ ہے اسیمیلیٹ۔ اسیمیلیٹ کا مطلب ہے ایبزارب، جذب کرنا۔ اب ان دونوں لفظوں کو ملا دیں، یوبیکٹس اسیمیلیٹ، اس کا مطلب ہے چاروں طرف جو چیز بھی آ رہی ہے اس کو ایبزارب کیا جا رہا ہے، اس کو جذب کیا جا رہا ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک کوالٹی ہے، وہ بہت کچھ ایبزارب کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایکٹیو میموری ہے، ایک سب کانشیس ہے۔ ایکٹیو میموری وہ ہے جو کہ اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کی ایکٹیو میموری ایکٹیو ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کے دماغ کی جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو کہ اس وقت کی یادداشت کو اور آنے والی چیزوں کو پروسیس کرتی ہے، وہ ایکٹیو ہے۔ لیکن ایک چیز ہے سب کانشیس، جو پیچھے گودام کی طرح کی چیز ہے۔ بچپن کی آپ کی پہلے 7 سال میں جو عادتیں بنی، والدین کو دیکھا، ماحول کو، میڈیا کو، بڑوں کو دیکھا، یا اس بندے کو جو انفلوئنشل تھا، جو مشہور تھا، بار بار نظر آ رہا تھا، اس کو دیکھا، دوستوں سے سیکھا، وہ چیزیں سب کانشیس میں جا چکی ہیں۔ خود بتائیے آپ کی زندگی کے پہلے 7 سال کتنے اہم تھے آپ کے لیے؟ دس از یوبیکٹس اسیمیلیٹ۔ آپ ایبزارب کر رہے ہیں سارا کچھ، یو آر ایبزاربنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آپ کے سامنے ایک کلپ ہے، ایک تصویر ہے، اور آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں، اس کلپ کو سن رہے ہیں، اور اس تصویر میں اور اس کلپ میں ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام اتنا زیادہ آپ کے اندر پینیٹریٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا اپنا ذہن کام ہی نہیں کر رہا، آپ کے اپنے ذہن کا کام رہ ہی نہیں گیا۔ وہی جو پیغام، وہ کلپ اور وہ ویڈیو، وہ جو تصویر دے رہی ہے، وہی آپ سن رہے ہیں، اور اندھا دھند اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک اور لفظ آتا ہے ڈبل تھنک۔ ڈبل تھنک، ڈبل تھنک مینس دیٹ یو آر فورسڈ ٹو بلیو ان لائی۔ آپ مجبور ہیں اور آپ اس بات کے لیے فورس کیے جا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کو مانیں۔ وہ جھوٹ ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن آپ مان رہے ہیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ موبائل اٹھاتے ہیں، سامنے تصویر ہے، وہ بھی جھوٹی ہے۔ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس میں بھی وہی جھوٹ ہے۔ آپ اخبار اٹھاتے ہیں، اس میں بھی وہی جھوٹ ہے۔ آپ باہر سڑک پر آتے ہیں، بڑے بڑے بل بورڈز پر وہی جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ تعلیمی ادارے میں آتے ہیں، وہاں پر کینٹینوں میں وہی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کاروبار میں جاتے ہیں، تھڑوں پہ وہی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔
اب آپ مجبور ہو گئے کہ اس جھوٹ کو سچ سمجھیں، یہ ایک بات ہے، اور اس سے بہت بڑی غلط بات یہ کہ جو معاشرے کا جتنا انفلوئنشل بندہ ہے وہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیلیں گھڑ رہا ہے۔ وہ بہت مشہور، بہت عہدے والا آدمی ہے یا بالکل مزدور ہے اینٹیں اٹھانے والا، وہ اپنے طور پہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ملمہ سازی بھی کر رہا ہے، کور چڑھا رہا ہے، بلینکٹ چڑھا رہا ہے اس کے اوپر۔ وائے؟ کیوں؟ جھوٹ کے بغیر رہ نہیں سکتے ہم، معاشرے میں رہنا جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر طرف۔ ویئر از یور اون تھنکنگ؟ مجھے بتائیں، آج معاشرے کے ایک فرد کی اپنی کوئی سوچ ہے؟ یہ جو دو کانوں کے درمیان میں 1.5 کلو کا دماغ پڑا ہوا ہے، اس کی کہاں سوچ رہ گئی ہے؟ یہ تو کام ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ جو تصویر نظر آ رہی ہے، جو اس کا میسج ہے وہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا چیز خراب ہوئی؟ پیٹرن آف تھنکنگ تبدیل ہو گئی، زندگی کنفیوز ہو گئی، ہیپینس کا معیار ختم ہو گیا۔ میں خوش نہیں ہو سکتا جب تک میں اس ماڈل جتنا سمارٹ نہ ہو جاؤں، میں خوش نہیں ہو سکتا جب تک میرا رنگ ویسا صاف نہ ہو جائے، میں خوش نہیں ہو سکتا جب تک میری شادی بھی اسی طرح نہ ہو جس طرح انسٹاگرام پہ اس امیر بندے کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ Is this good or is this bad؟ صحیح بات کر رہا ہوں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ یاد رکھنا، پچھلے 20 سالوں میں جو سائیکالوجی کے اندر بڑی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں نا، اور انسانی نفسیات کے اندر بہت انہوں نے سنگ میل طے کیے ہیں، انسان کے اس دماغ کو سمجھنے کے لیے بڑے ٹولز ایجاد کیے ہیں، اس میں بہت اہم بات یہ ایجاد کی ہے کہ ہیپینس از ناٹ وٹ ہیپنس ٹو یو، ہیپینس از اے چوائس۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے، جیسے آپ باہر نکلے تو کوئی خوشی ٹکر مارے آپ کو آگے تو خوش ہو جائیں آپ، یا اوپر سے گر جائے تو آپ کے اندر حلول کر جائے، نہیں۔ ہیپینس از وٹ یو چوز۔ آپ کی توجہ جس طرف ہے نا، بس سمجھ لیں یہی آپ کو خوش کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ اگر آپ کی توجہ کسی ایسی چیز پر ہے جو کنفیوزنگ ہے، جو کہ جھنجھلاہٹ والی ہے، جس کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونا ہے مستقبل میں، جس کے اندر انتشار ہے، جس میں ایگریشن ہے، تو یاد رکھیے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو مسلسل آپ کے کان کے اندر اور آنکھ کے اندر جا رہا ہو اس کی آپ کی طبیعت پہ اثر نہ ہو۔ آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ یو مسٹ چوز ٹو سی، یو مسٹ چوز وٹ یو ہیئر۔ آپ کو چوز کرنا پڑے گا، اور ایسی جگہ کچھ بنا لینا، مان لو میری بات، کہ میری زندگی میں جب پرابلم آئے، میری زندگی کے اندر جب کوئی ایسی دکھ والی چیزیں آ جائیں، تو اب میں وہاں جاؤں جہاں پر خوشی ہے، ویسے لوگ، ویسا سوشل میڈیا، ویسی کتابیں، ویسی کمپنی، جہاں پر جاؤں گا تو وہاں پر مجھے خوشی ملے گی۔ لوگوں نے پوری دنیا میں ایسی جگہ بنائی ہوئی ہیں where happiness stays، جہاں پر خوشی موجود ہے۔ So happiness is not what happens to you، happiness is what you choose۔ آپ چوز کرتے ہیں happiness، and something it is very difficult، sometimes it is very difficult۔ جتنا بڑے ہوتے جائیں گے نا، خوش ہونا مشکل ہوتا جائے گا، خوش ہونا مشکل ہوتا جائے گا، ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس بوجھ سے نا یہ ہونٹوں کا جو تناؤ ہے جس کو خوشی کہتے ہیں، یہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے، وہ کرو نہیں بنتے۔ پھر ہر خوشی جب ہونے لگتی، پہلے پرابلم آئی تھی ذہن میں، وہ پرابلم ہے میں کیسے خوش ہوں؟ پیسے نہیں ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا تو وہ رزلٹ ہی نہیں نکلا جو میں چاہ رہا تھا، میں جو گول زندگی میں لے کے بیٹھا تھا وہ تو کام ہی نہیں ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کیا یہ چیز سوچی ہوئی ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد آپ یہ جو اس وقت اتنے جوشیلے انداز میں اور آنکھوں میں اتنی چمک لے کر بیٹھے ہوئے، کتنی کوئی چمک اور کتنا کوئی یہ باقی رہے گا آپ کے پاس؟ کیا آپ 50% بھی اب ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اتنی قناعت کا جذبہ اور اتنا آپ کا پیشن رہے گا؟ نہیں رہے گا اگر آپ نے اس کا بندوبست آج سے نہ کیا۔ یہ یاد رکھ لینا، کاروبار، جاب، مزید پیسے، خاندان کے گنجل، دنیا کی باتیں اڑا کے رکھ دیتی ہیں۔ آج سے وہ چیزیں ہوک اپ کر لو، یہ میں آپ کو پریکاشنری میجر دے رہا ہوں۔ ابھی تو ماحول ایسا ہے نا، سب اچھا لگ رہا ہے، وہ چیزیں رکھ لو کہ یہ چیزیں مجھے، کیونکہ دیکھو وہ چیزیں اپنی زندگی میں ضرور ڈھونڈ لو جو آپ کو چلاتی رہیں جب چلنا بہت مشکل ہو جائے۔ ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو لازمی دیکھیں جن کی آپ نے مدد کرنی ہے،
کیونکہ وہ لوگ آپ کی موٹیویشن ہوتے ہیں. تو پوچھتے لوگ استقامت کیسے آئے گی؟ بس ایسے آئے گی کہ آپ دیکھیں کون سی وجہ جو مجھے چلاتی رہے. ایک باپ بڑی کٹھن محنت کر رہا ہے, اس سے پوچھے تمہیں کیا چیز چلا رہی ہے, وہ کہے گا میرے بچے ہیں, میرے گھر والے ہیں, میرے گھر کا سودا سلف ہے. یہ غلط بات تو نہیں ہے, چلائے اس کو یہی چیز چلائے. کچھ لوگوں کا واقعی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہی کام پورے کر لیں تو ٹھیک ہے, بیوی بچوں کی خیر گیری کر لیں اچھی طرح. یہ چھوٹا گول تو نہیں ہے, یہ چھوٹا گول ہے. مجھے بتائیں, شادی کی, بیوی بچوں کو پالنا, آج کل حالات دیکھیں آپ نے کیا ہے. بوڑھے ماں باپ ہے, ان کو سروائیو کرنا. ماں کو کسی وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, 1,00,000 1,50,000 تو کہیں نہیں گیا, تو وہ اپنی زندگی اچھی گزار رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو گول بنا کے چل رہا ہے. لیکن دس از لیونگ اے لائف, دس از ناٹ ڈیزائننگ اے لائف, دس از لیونگ اے لائف. وہ زندگی بس گزار رہا ہے. یہ تو اہم ترین کام تھے, یہ بھی نہ کرتا تو کیا کرتا. اصل چیز ہے ڈیزائن یور لائف. آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے, یاد رکھنا آپ کی زندگی کے پرائمری گولز یہی ہیں. لیکن ون تھنگ از ڈیزائننگ اے لائف, کہ آپ نے لائف کو ڈیزائن کیسے کیا. ڈیزائننگ میں یہ چیز آئے گی ساری آپ کی, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. اٹ از کریٹیوٹی. آپ کریٹیوٹی کی طرف ہیں. کریٹیوٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیسٹینیشن وہی ہے, منزل وہی ہے, آپ رستہ کوئی نیا نکال رہے ہیں. بڑا پیارا کام کر رہے ہیں آپ. امت کی خیر خواہی کا اس سے بہتر اور کیا کام ہوگا؟ کھانا پینا, دیگر کپڑے وغیرہ وہ تو سب ہی کر رہے ہیں, لیکن جو آپ چیز کر رہے ہیں وہ تو کوئی نہیں کر رہا. چند گنے چنے لوگ بیٹھے میرے سامنے اور چند گنے چنے لیپ ٹاپ پر ہیں. لیکن آج تک جس نے بھی یہ کام کیا, مسائل کی تخریج کی, مسائل کو نکالا, لوگوں کا سیٹسفائی کیا, آپ نے یہ سوچا میں کچھ نئے انداز سے یہ کروں گا, کچھ نیا کروں گا. مجھے نہیں پتا آپ کی فیلڈ کا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کچھ نیا ہو سکتا ہے. جب تک قیامت نہ آ جاتی, ہر فیلڈ میں کچھ نیا ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان بنا ایسا ہے. یہ ہے ہی ایسی چیز, دنیا ہے ہی ایسی چیز. کچھ ہی عرصہ پہلے یہ لیپ ٹاپس نہیں تھے, کچھ ہی عرصہ پہلے کیمرہ نہیں تھا, اور اب کتنی جدت آ گئی ہے. آپ کے ذریعے آپ کی فیلڈ میں کیا جدت آئے گی؟ دس از نون ایز ڈیزائننگ اے لائف, لیونگ اے لائف نو, ڈیزائننگ اے لائف. ڈیزائن کریں. دنیا کی چیزوں کو سوشل میڈیا کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں. آپ کو ہر بندہ خوش, آپ کو ہر بندہ بہت زیادہ سیریں کرتا ہوا, انجوائے کرتا نظر آئے گا. ایسا ہے نہیں, اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا نا 2 منٹ میں ہمیں وہ بنا دیتا جو ہم نہیں ہیں. یہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے. یہ لوگ جو فلمیں بہت دیکھتے ہیں نا, خاص طور پہ کامکس فلمیں دیکھتے ہیں جس کے اندر سپر مین, اسپائڈر مین, بیٹ مین بنا ہوتا ہے, یہ اس کو دیکھ کے ان کو خوشی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ بننا چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں ایسے کریں, زوم تو سارا زوم ہو جائے. تو ایسا نہیں کر سکتے, اس میں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو نا ایک نظر آتا ہے, بار بار دیکھ کے اپنے آپ کو بھی. دیکھا نہیں ہم نے فلم دیکھنے کے بعد مہینے تک تو وہ ہیرو ہی بنا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ کر لیتا ہے, اس کے اندر دماغ بنا ہی ایسا انسان کا. تو سوشل میڈیا آپ کو وہ بنا دیتا ہے جو آپ نہیں بن سکتے, اور 2 منٹ میں بنا دیتا ہے. وہ ٹچ کرے ایسے تو صرف گوری ہو جاتی ہے نا, اور وہ اوپر کریں وہ ستارے گرنے لگ جاتے ہیں, تاج بھی آ جاتا ہے اوپر. تو ریس لگی ہوئی ہے شہرت کی, پیسے کی, حسن کی. یہ ریس اصل زندگی میں بھی ہے, لیکن اصل زندگی میں مسئلہ کیا, بندہ پکڑا جاتا ہے. ادھر نہیں پکڑا جا رہا, لڑکی ہے لڑکا ہے نہیں پکڑا جا رہا, غریب ہے امیر ہے نہیں پکڑا جا رہا, جو بس لگا رہا ہے لوگ وہی دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھنا یہ فری ہے. ریممبر نتھنگ از فری. اس دنیا میں فری کچھ بھی نہیں ہے. فری کے چکر میں ہو, فری کچھ نہیں ہوتا. جب آپ نے موبائل فون پکڑ کے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا, اور جب آنکھیں اٹھائی تھیں سنگل پڑ گئے تھے, ہتکڑیوں میں آ گئے تھے آپ. اب چھوڑ ہی نہیں رہا وہ بندہ. 6 گھنٹے کا واچ ٹائم آ رہا ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. ایکٹیو آورز کے 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ صرف ہو رہے ہیں. دنیا کے ممالک میں یہ اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں. ایکٹیو آورز کا مطلب یہ ہے کہ سوتے ہوئے نہیں, کھیل کود میں نہیں, کام کے وقت میں 6 گھنٹے سوشل میڈیا. یہ کتنی بڑی مطلب عجیب سی بات ہے. اور انگلینڈ کے اندر 15 سال کی لاکھوں لڑکیاں سالانہ اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہیں, ہارم کر رہی ہیں, سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہی ہیں اسی وجہ سے. دس از سم تھنگ ویری بیڈ, یو ہیو ٹو ریئلائز اٹ. جب تخصص الاقتصاد کے لیے میں اور ساجد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے ساتھ پروفیشنلز جو تھے, سی ایز, ہم بیٹھے کہ ہم آپ کو بندے دیں گے, آپ تخصص الاقتصاد والوں کو ٹیچ کرائیں کہ ایل سی کیا ہوتی ہے, پریکٹیکل نالج دیں. انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور ہم نے ماشاءاللہ یہ جب سٹیپ لیا
ساجد بھائی بہت کیئرنگ ہے، یہ بہت زیادہ کوشش کرنے والے آدمی ہیں، بہت عرصے کے میرے دوست ہیں، ان کے اندر ایک ہے۔ تو ہم ان کے گھر گئے، وہاں جا کے بات ہوئی کہ جی ترکیب بناتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ 4 آپ کو دیتے ہیں دوست اپنے سی ایز، اور یہ کام کرتے ہیں اور یہ اس میں آپ کو لے کے چلیں گے۔ تو ان سے یہی بات ہوئی کہ آپ دیکھیں یہ کتنا ایک اچھا کام ہے کہ آپ اقتصاد، اکنامکس، کامرس، ٹریڈ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن باتوں ہی باتوں میں یہ بات بھی ہوئی کہ ساجد بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ کو دن میں جو سوال آتے ہیں دارالفتہ کے اندر، اس میں کتنے سوال آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں ہوتے ہیں؟ علی بابا، امیزون، زمین.com چھایا نہیں ہوا سارا یہ ہر طرف، کتنے سوال ہوتے ہیں؟ انہوں نے اکنالج کیا کہ ہر 5-6 میں سے ہر روز ایک، ہر روز 300۔ میں کہ پھر اس کے لیے اپنے بڑوں کو کہے نا کہ تخصص الاقتصاد کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس 4 سی ایس، یہ آپ کو لیکچر دیں گے، فری دیں گے انشاءاللہ، 40-45 لیکچر دیں گے، موٹی موٹی باتیں سکھائیں گے آپ لوگوں کو، لیکن وہ بہت ضروری ہے۔ ہر 4 میں سے ایک بندہ تو آئی ٹی کے اندر ہے آج، کہ نہیں ہے؟ انجینئرنگ تباہ، میڈیکل میں بھی لوگ کم جا رہے ہیں، آئی ٹی کوئی مشقت نہیں زیادہ، بیٹھو ٹھک ٹھک ٹھک، می برس رہا ہے پیسے کا، اس میں لائیں، آئی ٹی از ایوری تھنگ۔ زمانے سے ہٹ کے کیسے، خاص طور پہ آپ لوگ تو پریکٹیکل قسم کا علم حاصل کر رہے ہیں، زمانے سے ہٹ کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہ جی مجھے نہیں آتا، کب تک کہتے رہیں گے مجھے نہیں آتا؟ یہ جملہ ہے بہت اچھا، ہم نے پڑھا نا کتابوں میں، لا ادری، اچھا ہے، لیکن مجھے بتائیں ایک بندہ سارا دن یہ کہتا رہے، کتنا کو کہہ لے گا وہ؟ جن بہت بڑی ہستیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے، شاید 1 لاکھ میں سے 1 ٹائم انہوں نے کہا ہو یہ، شاید، اور وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ کتابوں میں آ گیا۔ یہ دیکھو انہوں نے جس چیز کا جواب دیا وہ کتنا شاندار جواب دیا، کہ وہ بھی کتابوں میں آیا کہ فلاں نے یہ جواب دیا ہے، کاپی کرو اس کو۔ جواب دینا نا، ہم نے ہر چیز کا جواب دینے کے لیے آپ سیکھ رہے ہیں، اور کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہی نیت ہے نا کہ میں ہر چیز کا جواب دوں گا، اور ٹھیک ٹھاک جواب دوں گا، ایسا جواب دوں گا کہ میرے فیلڈ کے بڑے بھی اس کو مانیں گے، اور یہ بالکل جو لا علم ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ ایک بندہ جو اپنی بات کو اس طرح نہیں سمجھا سکتا کہ چھوٹا بچہ بھی سمجھ لے، اس کا مطلب اس کو خود وہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی۔ کئی چیزوں کے بارے میں یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں صحیح ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں آپ، بڑے بڑے جو ترقی یافتہ دنیاوی طور پر ملک ہے وہاں پہ ٹیچر سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے اس بچے کو سمجھا کے دکھائیں، اگر آپ اس کو سمجھا دیتے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی، ورنہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو سوشل میڈیا از ناٹ فری، نتھنگ از فری، یو آر باؤنڈ بائی اٹ۔ اور اسٹینڈرڈز بدل گئے، میں نے آپ کو بتایا، لوگوں کے اسٹینڈرڈز اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ دیکھیں آج ایک زوجہ اپنے شوہر کا موازنہ اور مقابلہ اپنے والد سے کر رہی ہے۔ وہ کیسے مقابلہ کر رہی ہیں آپ کے والد کی عمر، علم، تجربہ، ایک عرصہ قربانیاں دینے کے بعد آج وہ اس لیول پر پہنچے کہ یہ آسائشیں، یہ ڈیوریبلٹیز، یہ چیزیں آپ کو دے سکے۔ یہ 26 سال کا لڑکا ایک دم کیا دے دے گا آپ کو؟ تو اپنے اس گھر کا موازنہ اس گھر سے نہ کریں، اپنے اس دسترخوان کا موازنہ اس دسترخوان سے نہ کریں، اپنے ان رشتوں اور ان کے رویوں کا موازنہ ان رشتوں اور ان رویوں سے نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اس گھر کی اس گھر میں جائیں گی نا تو ایک تو ایمانت میں خیانت بھی ہو سکتی ہے، دوسرا وہ روتی ہوئی آنکھیں، اترے ہوئے چہرے، ہر وقت شکایتیں، تو ماں باپ ہیں، وہ ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں، وہ اب منصف نہیں بنیں گے، فریق بن جائیں گے، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں جو پھر ساری زندگی کا پچھتاوا بنتے ہیں۔ تو ڈونٹ گیٹ امپریسڈ بائی سوشل میڈیا، سوشل میڈیا سے امپریس نہ ہو، بڑے جھوٹے سے متاثر ہو رہے ہیں آپ، کسی کی بھی ظاہر کو دیکھ کے اگر آپ متاثر ہوئے نا تو آپ جھوٹے سے متاثر ہو رہے ہیں، یہی سمجھا جائے گا، آگے کیا ہے وہ الگ بات ہے، یہی سمجھا جائے گا، ظاہر ہی ہے نا اس کا۔ میں پاگل ہوں میں اپنی ناکامیاں سوشل میڈیا پہ ڈالوں؟ مجھے بتائیں، میں اپنی وہ تصویریں جو اچھی نہیں آئیں وہ میں پاگل ہوں سوشل میڈیا پہ ڈالوں؟ میں تو اس کو بہترین ہی چیز ڈالوں گا، تو اس کی زندگی کا وہ رخ جو 1% بھی نہیں ہے اس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا مطلب کی ہے، اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر اپنی ذات میں مطلب پیدا کریں، چمک اور وہ خوبی لے کر آئیں کہ لوگ آپ کو نوکری دیں، آپ کے کاروبار سے اپنا کاروبار جوڑیں، آپ سے چیز خریدیں، یہ آپ کی بات سنیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، the most important and valuable person in this world، دنیا کا اہم ترین
कीमती तरीन आदमी कौन है? डेफिनेशन सुनो, पता कौन है? वो बंदा जो अहम तरीन काम को जल्दी और बेहतरीन अंदाज से कर दे। बस कहते हैं प्लान हार्ड, प्लान हार्ड, बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान करो। विश हार्ड, बहुत जबरदस्त तरीके से विश करो। प्ले हार्ड, खेलो भी बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन जब वर्क की बात आती है, वर्क हार्ड वाला कॉन्सेप्ट जा चुका है। अब वर्क स्मार्ट, अहम तरीन काम जल्दी करना है और बेहतरीन अंदाज से करना है। डू इट क्विक यार, गेट बैक टू वर्क, वापस आए काम पे, सोना छोड़ें, आए वापस काम पे। डू इट फास्ट, जल्दी करें। जब आप किसी काम को जल्दी करते हैं ना, आप में खास एनर्जी आती है। नोट किया आपने? उठते हैं, बैठते हैं, डबल हो जाती है एनर्जी, और आपको फास्ट करने की वजह से एक्सपीरियंस भी मिलता है, और सबसे बढ़कर वो काम हो जाता है। याद रखना, इस छत के नीचे अहम तरीन आदमी मेरे लिए पता कौन है? वो नहीं जो टैलेंटेड है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। वो नहीं जो बड़ा ज़हीन है, यकीन करें मुझे उससे भी कोई गर्ज नहीं है। अहम तरीन आदमी वो है ऑन विच आई कैन बैंक अपॉन, वो बंदा जिस पर मैं एतबार कर सकूं कि मेरी इसकी इस छत के नीचे जो बात हुई है ना, वो काम वो कर देगा। बस मुझे इससे गर्ज है। वो काम उसी तरह होगा जिस तरह मेरी उससे बात हुई है। ये वैल्यूएबल तरीन आदमी होता है दुनिया में। ये सारी जिंदगी याद रखना, अपने बड़ों के साथ बात करते हुए। उसको नहीं आपकी जहानत अच्छी लगेगी अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे होंगे। मुझसे किसी ने कहा था प्राइसलेस बात करें, एक ऐसी बात जो एक जुमले की हो लेकिन मुझे सिखा जाए सब कुछ। मैंने उसको देख के एक जुमला कहा था, मैंने कहा याद रखना, द बेस्ट क्वालिटी इज लॉयल्टी, वफादारी। एक बड़े आदमी के इर्द गिर्द आपको पता कौन लोग मिलेंगे? जो वफादार होते हैं, जो उनकी बात को अच्छे तरीके से यस करना जानते हैं। आप अगर ये समझते हैं ना कि मतलब मैं आपको एक बात कहता हूं, जब आप बड़े होते जाएंगे और तो आपकी चीज़ें आप बनाएंगे ना, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप चीज़ों को फैला दें, सारा कुछ कर दें, मैं तो इस पर इनकार नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अजीब से हालात है बाहर, लोग कैश कराते हैं। मैं ग्रुप में ऐड हूँ, वहाँ पे तहरीरात का ग्रुप है, उसमें पाकिस्तान के जय्यद उलमा किराम हैं, मशहूर अच्छे वाकई आलिम जिनकी 100% रिस्पेक्ट है, वो भी उसके अंदर हैं। ऐसा ग्रुप है वो, तो उसमें चीज़ें आती हैं और मैं पढ़ता हूँ और बड़ा शौक। मैंने कभी उस पर कुछ इनपुट अपना नहीं दिया आज तक, कुछ मैंने लिखा नहीं, सीखा ही है। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर अगर आपको आता भी हो ना तो आपको नहीं बोलना चाहिए, फिर वो उधर से आना रुक जाता है कि इसको तो बड़ा कुछ आता है, अपने आप को यही शो करे जी मुझे तो कुछ नहीं आता, वहाँ से आता रहता है फिर। और वो मुझे इसका वन वे ट्रैफिक चाहिए। तो उसमें मैंने देखा है कि कभी कभार ना एक आलिम साहब हैं, वो लिखते होते हैं कि जनाब मैं किसी दुकान पे गया, एक किताब थी, उस किताब को मैंने उठाया, तो मैंने किताब उठाई तो मेरी ही तहरीर फलां दौर की बिल्कुल कॉपी की हुई थी, ना पूछना गवारा किया, ना कुछ किया, ना कुछ किया। फिर एक दफ़ा उसमें से एक तहरीर बड़ी प्यारी थी, वो मैंने एक दफ़ा ही पढ़ी, मेरे दिमाग में चिपक गई। तो मैं जुम्मे का जब खुतबा दे रहा, मैंने वो अपने अंदाज से बयान कर दिया। अंदाज तो अपना अपना ना, कोई तहरीर में अच्छा है, कोई तकरीर में अच्छा है, तो वो बयान अच्छी हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, बहुत अच्छी बयान हो गई। वो मेरा अंदाज ऐसा था शायद, या पता नहीं वो मौका ऐसा था। वो जब क्लिप उसका बन के चढ़ा तो क्लिप ने उसके जनाब काफ़ी कुछ कर दिया। और वो जिन साहब की तहरीर थी, उनका फ़ोन आया मुझे, और उन्होंने मतलब इस बात का इजहार किया कि मुझे बड़ी खुशी हुई, सारा कुछ हुआ, बहरहाल ये हुआ। तो उन्होंने मुझे तारीफ़ ही की कि यही कहा कि आप मज़ीद भी तहरीरें मेरी ले लें और कर लें। अब वो फिर और भी कुछ चाह रहे थे बीच में, जो कि नहीं हो सकता था। तो मैंने फिर ये सोचा कि जो काम आप कर रहे हैं, आप रखवाली करना भी तो आपका बंदोबस्त है ना। अगर नहीं वो काम आपका, कोई और आपके साथ बैठा हुआ उस काम को, आपके काम को कैश करवा रहा हो, क्या जज्बा होगा मुझे आप बताएं। मैं बार बार डर रहा हूं इससे, क्योंकि आप लोग आलिम भी हैं और हमारे उस्ताद साहब बैठे, पता नहीं आप इसको कैसे लें। लेकिन पता क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में छुरे होते हैं सारे। आपने काम किया, आपके बड़े को पता चलना चाहिए कि काम आपने किया है। मैं इस पे इसरार कर रहा हूं ताकि आपकी प्रमोशन हो, आपके बारे में पता चले लोगों को, इसने काम किया, ये कर सकता है ये काम। अगर कोई और इस तरह कैश करवाए, इसको छोटा ना समझना, ये बहुत बड़ी जंग है इसको दुनिया में। काम किसका है? कैश कोई और करवा रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
اس لیے ہم تو اپنی کوئی تحریر وغیرہ لکھتے ہیں، کوئی جمعے میں بیان کرتے ہیں، اسی دن شام کو کاٹ کے اس کا کلپ فوراً بناتے ہیں کہ چیز ہماری کم از کم ہمارے پاس تو رہے۔ اب ہم نے جب اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ دے دی، اسٹیٹس لگ گیا سبحان بھائی کا، اب جو مرضی بولے، اب کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے منہ سے کر دیا نا، میں نے تو دیا ہی اس لیے کہ جو مرضی کرے اب کوئی، اور وہ چیز آپ کو پتا پھر چھپی رہتی نہیں ہے، لوگوں کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے لی ہے اس نے۔ آپ کی چیز آپ کی چیز ہے۔ سوال آپ کے پاس آیا، میں ایسے مفتیان اکرام کو بھی جانتا ہوں جو سوال کی نوعیت، تحقیق کی نوعیت ہوتی ہے، اس میں میڈیکل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں لیکن وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہوتے، اور میں بھی نہیں ان کی بات کو ڈسکلوز کرتا کہ فلاں عالم نے مجھ سے بات پوچھی ہے، بالکل نہیں کرتا، حالانکہ دل بڑا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ شاید کوئی تحقیق ہو رہی ہے نا، اور جب مکمل تحقیق ہو کے ان کے نام سے ان کا ضمیمہ آتا ہے، آپ کے دارالفتہ کی ویب سائٹس وغیرہ پر آتا ہے، تب میری طرف سے بات جاتی ہے کہ اب اس کا نام آ گیا نا، محنت کی اس نے یار، اور میرے ذہن میں بھی پکا ہو جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں اس کی محنت ہوئی ہے، اس فیلڈ میں یہ بندہ اتنا پڑھ گیا نا، تو اس سے اور بھی ریلیٹڈ کام کہیں گے، اس نے آج میڈیکل کے کام میں فیلڈ میں ریسرچ کی، تو میرے تو میڈیکل فیلڈ ہی ہے، اور 100 کام وہاں پہ ایسے جو حرام، ویکسین، پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے۔ آپ کے جو گولز ہیں اس کو پہلے تو آپ ڈیفائن کریں ان اے ٹائپ آف لائنز، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں گفتگو زیادہ ہے، لائنز کی صورت میں ڈیفائن کریں، یہ آپ کو خود پش کرتی رہیں گی۔ دوسرا، اس کی ٹائم لائن بنائیں، کون سی بات کب تک میں کر سکوں گا۔ کچھ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو پائیں گی، وہ ساری زندگی چلتی رہیں گی۔ میں ایک اچھا مفتی بنوں، یہ کبھی مکمل ہو سکتی ہے؟ بات نہیں ہو سکتی، آپ بنتے ہی رہیں گے، اپنے طور پہ تو نہیں ہوں گے، دنیا کہے، دنیا مفتی قاسم صاحب کو یہ کہے کہ مفتی قاسم صاحب سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، مفتی قاسم صاحب تو اپنے منہ سے کبھی کہیں گے میں سب سے اچھا مفتی ہوں؟ اچھا نہیں لگتا نہ وہ کہیں گے، اور اس بات کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو کچھ گولز ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بڑے لائق آدمی ہے ماشاءاللہ، ان کو میں جانتا ہوں گجرانوالہ سے، تو آپ اگر میں نے ان کو لائک کیا تو کیا باتیں ہوں گی جو لائک ہیں، یہ کوئی بات ہوگی نا، تو آپ سب ان باتوں کو لے کر آئیں۔ کیسے؟ گول سیٹنگ از ویری امپورٹنٹ۔ گول سیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گول سیٹنگ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ گولز ایک تو وہ ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں نہ کو بتائے، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، پیسے کمانے ہیں، فائنانس ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں پیسے کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا، آپ جتنے پیسے آپ کو چاہیے وہ صحیح طریقے سے کمانے ضروری نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنے زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگیں، یہ نہیں کہہ رہا، جتنے پیسے بھی آپ کو چاہیے۔ آپ مجھے خود بتائیں اس وقت جو حالات ہے معیشت کے، ایک نارمل گھر کو چلانے کے لیے بجٹ پتہ کتنا ہے؟ نارمل گھر کو چلانے کے لیے تو وہ کیسے آئے گا؟ پلان کیا؟ سمپل سی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو کوئی بہت بڑے خواب نہیں دکھا رہا نا، میں چاہتا ہوں آپ خواب دیکھیں، اچھی بات نہیں، آپ کی فیلڈ ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ہی کام کریں گے، عام طور پہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ علم والے لوگ کبھی کبھار، ہر بندہ نہیں، دولت والے سے چڑ رہے ہوتے ہیں، اور دولت والا علم والے سے چڑ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دولت اور علم دونوں الگ الگ چیزیں، یاد رکھے زندگی میں ایک ہی کام پراپرلی ہوگا، یہ دونوں چیزیں جہاں اکٹھی ہوں بہت کم کام ملے گا نا آپ کو۔ اب آپ جو کام صرف کر رہے ہیں زندگی، وہ علم پہ کر رہے ہیں نا، کسی دولت مند کے پاس جائیں وہ سارے دن دولت پہ صرف کر رہا ہے، علم نہیں سیکھ پاتا، وہ منتیں کرتا ہے، آ کے ریکویسٹ کرتا ہے۔ گول بنائیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ یہ جملے میرے لے لینا، بڑے اہم ہیں۔ وٹ ایور یو ول ناٹ مینج یو ول لوز اٹ۔ ایک چیز کو آپ پراپرلی مینج نہیں نہ کریں گے وہ آپ کھو دیں گے۔ مینج مطلب خوش انتظامی، توجہ سے کنٹرول کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ دیکھیں کبھی کبھار آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے ہوتے، آپ سے کمرہ تو مینج ہو نہیں رہا، پورا بنگلہ مانگ رہے ہیں، ہم کیسے دے دیں آپ کو؟ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ آدھا سیر دودھ پیتا ہے، اور ایک بڑی عمر کا فرد ہے وہ 2 کلو دودھ پی رہا ہے۔ اب چھوٹی عمر کا بچہ اگر چیخے مارے کہ مجھے 2 کلو دودھ دیں، او بھائی اپنا ہاضمہ 2 کلو کا بنا لو، تمہیں 2 کلو دودھ دے دیں گے۔ اب چڑ کر اپنا آدھا کلو دودھ بھی گرا رہے ہو۔ آپ مینج کرنا سیکھیں، کسے؟ اپنی باڈی کو، ورنہ فٹنس نہیں آئے گی۔ آپ کو اپنی فیملی کو بھی مینج کرنا ہوگا ورنہ فیملی ڈسپرس ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کو بھی مینج کرنا ہوگا ورنہ تربیت نہیں ہوتی۔ اپنی فائنانس کو مینج کریں، بجٹ کنٹرول کیسے کرنا ہے آپ نے بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا جو کرائسس آتے ہیں نا، بہت زیادہ 90% سے زیادہ وہ کرائسس مس مینجمنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ چیزوں کو مینج نہیں کیا ہوتا تو کرائسس آ جاتے ہیں۔ وہ جہاں سیلاب آیا تھا ہم وہاں گئے تھے، وہ جہاں سے سیلاب کا پانی گزرا، وہ کہنے لگے جناب سیلاب کا پانی گزرنے کے لیے یہ نیچرل رستہ ہے، یہاں سے سیلاب نے پانی نے گزرنا ہی گزرنا ہے،
اب آپ یہاں پہ کالونیاں اگر بنا دیں گے تو اس کو سیلاب کہیں گے؟ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کی تھی کہ چھت 10 بندوں کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ 10,000 بندہ کھڑا کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ اب کرائسس کا آنا یہ مس مینجمنٹ ہے نا، اور یاد رکھنا کرائسس آ جائے اس سے نکلنا بھی مینجمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ کرائسس آ گیا کیسے نکلیں گے؟ بیٹھ کے ڈپریشن کے مریض بن جائیں یا تباہ ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ایسا ہی ہوگا اگر آپ کچھ نہیں کریں گے، کرائسس ڈبو دے گا آپ کو۔ تو یاد رکھ لو یہ جملہ، لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ ادروائز یو ول لوز ایوری اپرچونٹی وچ لائف ول گیو۔ آپ مینجمنٹ کا آرٹ، طریقہ، ہنر سیکھ لیں، ورنہ زندگی آپ کو جو اپرچونٹی دیتی جائے گی نا آپ اس کو لوز کرتے جائیں گے۔ لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی اگر آپ کا گھر بن جاتا ہے، فیملی بن جاتی ہے، بیوی بچے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی کورسز تو نہیں کرنے پڑتے۔ ملیشیا میں کرواتے ہیں کورسز وہ، اور بٹھا کے سکھاتے ہیں، کیونکہ یاد رکھنا شادی کے بعد، کیونکہ اب کم از کم باتیں تو شروع ہوگی نا، شادی کی باتیں تو شروع ہو گئی نا، منڈے نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، دیکھا بھی جا رہا ہے، اب آپ سے کہا بھی جا رہا، ہاں اس طرح پوچھا جا رہا ہے، کدوں کیا اس طرح ہلکا ہلکا ہو رہا ہے، تو یہ ہلکا ہلکا اب آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں شادی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہو سب سے شادی ہو جاتی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بے صبر ماں، بس، اور باقی سب کچھ نہ ہو وہ شادی کرا دیتی ہے۔ وہ ساری بات ہے، اس کو اس کی طرف ہو کے سوچے، وہ تو یہی چاہ رہی ہے نا کہ اس کو دیکھیں، آپ کی زندگی کا ہر مائل سٹون اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے طے کروایا کہ نہیں؟ آپ نہیں بول رہے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس کتنا گئی، بچہ بولدا نہیں پیا، بچہ بولدا نہیں پیا، اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا کہ سٹینڈرڈ کیا ہے، یعنی کتنے سال میں بچے کو بائی لنگول ورڈ، یعنی با، سنگل لنگول ورڈ با، یہ پہلے بولے گا، پھر با دو بول رہے ہیں، 2 ورڈز ہو گئی ہے، 2 با بولے گا، پھر کب اس نے اپنا ہیڈ جو ہے وہ اسٹریٹ رکھنا ہے، کب بیٹھے گا، کب کھڑا ہوگا، یہ سارے مائل سٹونز میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ماں کے اندر یہ بلٹ ان ہے، اسے خود پتا سارا کچھ۔ وہ جب دیکھے گی اب یہ نہیں کر رہا، وہ فوراً پریشان ہو جائے گی اور کہے گی یار اب ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہے یہ بات ہے نا، سوچا آپ نے؟ اب میں کتنا زیادہ ہوں گا میڈیکل سائنس، بچوں کی سائنس وغیرہ سمجھتے ہیں نا آپ، لیکن اس دفعہ جب اپنی بچی کو لے کر گیا، میرے جو ساتھ ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ ماں ہیں۔ اب میری بچی کتنی چھوٹی ہے اور اس کا چیک اپ کرانا تھا گلے کا، ہر دفعہ اس کو گود میں بٹھاتے تھے، ڈاکٹر اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتا تھا، ٹنگ ڈپریسنٹ سے نیچے کرتا تھا، اس کو پکڑنا پڑتا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا انہوں نے مجھے ایسے روک دیا، کس کو جانے دے خود۔ اب وہ بچی خود جا کے بیٹھ بھی گئی، اور اس نے ایک دفعہ پہلے دیکھا کہ آیا کوئی نہیں ہے، لیکن جب تک وہ دیکھنے کا عمل تھا ڈاکٹر اس کے اوپر آ چکا ہوا تھا۔ اس نے وہی دیکھ کے شروع کر دیا، ڈر کے خود ہی کھول رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور میں حیران تھا کہ انہوں نے اس کو انیشیٹو لینے دیا نا، حالانکہ یہ تو میں سکھاتا ہوں لوگوں کو، یار میں انکریج ہو وہ کرو، اور یہ کرا رہی تھی۔ تو پھر مجھے پتا چلا اسے ماں کہتے ہیں، کہ ایک ان پڑھ ماں کا بچہ بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے نا، وہ ماں نہیں بنایا ہے۔ ماں کو خود ڈاکٹری کے لیے بے نہیں آتا، لیکن اس کو پتا تھا یہ ڈاکٹر بن جائے گا، اور اس کو ڈاکٹر بنانا میرا ازلی مقصد تھا، میں نے کرنا ہے اس کو۔ انہیں پتا تھا بچے میں ٹیلنٹ کیا ہے، بچی واقعی میری ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن میری بچی واقعی ذہین ہے، اسے پتا ہے، باقی وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے کام کرتی ہے، اور ان کو پتا تھا اس بات کا۔ وہ ماں ہے، اس نے کہا اس کو اپرچونٹی لینی چاہیے، کھل گئی نا اس کے لیے، آئندہ وہ کبھی گود میں بیٹھ کے چیک اپ نہیں کرائے گی۔ اسے ماں کہتے ہیں۔ وہ ایک چیز جانتی، مجھے کسی نے کہا نا کہ حوصلہ افزائی کے حوالے سے سب سے زبردست حوصلہ افزائی ماں باپ کرتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ باقی کو تو پتہ نہیں ہے، اور رٹے رٹائے جملے بول دیں گے حوصلہ افزائی، میں آپ کی کیا حوصلہ افزائی کروں گا، ویری گڈ، بڑا اچھا کیا۔ ماں آپ کے اس اینگل کو جانتی ہے کہ جس کو ٹچ کیا جائے تو ایک دم سے ابال آئے گا، اس میں جانتی ہے نا آپ کو، وہ اس جگہ پہ حوصلہ افزائی کرے گی کہ انہیں پتا ہے کہ یہ آپ یہ بھی نہیں دیکھیں گے میری ماں نے کہا ہے، وہ پوائنٹ ہی ایسا ہوگا کہ آپ کھل جائیں گے، واقعی ہے تو میں صحیح کیتا ہے کام۔ ماں باپ کو خود حوصلہ افزائی کبھی نہیں روکنی چاہیے۔ ہم زبردستی ماں باپ سے حوصلہ افزائی کرواتے ہیں، کیونکہ جب وہ حوصلہ افزائی زبردستی بھی کریں گے نا اپنے بچے کی، وہ صحیح کریں گے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو یار ہم ماں باپ تو بہت دور ہے ابھی ہمارا ماں باپ بننا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، آپ دیکھ تو رہے نا ادھر بچے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تو کچھ پلاننگ تو شروع کریں۔ اور آپ کے پاس آتے ہوں گے لوگ اپنے بچے ٹھیک کرانے کے لیے، دعائیں کے لیے بھی کہتے ہوں گے، تو پتہ تو چلے آپ کو بچے ٹھیک کیسے ہوتے، خراب کیسے ہوتے۔ جب سر پہ پڑ جاتی ہے نا تب بچے ہی بچے نظر آتے ہیں ہر طرف، تب اور کچھ نہیں نظر آتا۔
میرے گھر میں کوئی پرابلم ہوئی ہو نا بچوں کے والے سے یا کچھ ایسے ہوا ہو تو یاد رکھنا میں 100 بندے ہاتھ چوم رہے ہوں تصویریں کھینچ رہے ہو یقین کریں سب زہر لگ رہا ہوتا ہے, نہیں مزہ آ رہا ہوتا, بچی ذہن میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے کام اب سب ٹھیک ہے. یہ قدرتی فیصلے ہیں, اس کے خلاف نہ چلنا, خلاف چلو گے سیلاب الٹا آ جائے گا, ان کو ٹھیک رکھنا سب سے ضروری ہے. تو مینج کیا کرنا آپ نے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا گولز مینج کرنے اپنی زندگی کے. ریممبر دا آرٹ آف ڈپینڈنسی, دنیا کے اندر جو محتاج بننے کا اہم بات ہے, محتاج ہونے کا رول کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا, کیونکہ آپ محتاج ہو رہے ہیں, آپ کو محتاج ہونا پڑے گا نا, کچھ لوگوں کا تو محتاج ہوں گے تو چلے گا, کیونکہ زندگی میں اگر آپ ٹینشن انگزائٹی ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 3 چیزیں یاد رکھنا. وہ بندہ کون ہے جس کو پوری ایکسپلینیشن دینی ہے, بات جو ہوئی ہے اس کو سارا بتانا ہے کہ بات کیوں ہوئی ہے, کیا وجہ تھی اس کے پیچھے, یہ بندہ ایک ہوگا. اور ایک بندہ وہ ہوگا جس کو بس تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا, زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانی. اور تیسرا بندہ ہوا جس کو کچھ نہیں بتانا, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. براہ کرم یہ بات مد نظر رکھیے گا, الفاظ آپ کے قیمتی ہیں, ان کو ضائع نہ کیجیے گا. وہ بندہ جس کو پوری بات بتانی ہے, اگر آپ اس کو پوری بات نہیں بتائیں گے آپ کی ڈیولپمنٹ رک جائے گی, آپ کی ترقی رک جائے گی, نقصان ہو جائے گا. اور وہ بندہ جس کو تھوڑی بات بتانی اس کو پوری بات نہ بتائیں, وہ بھی پریشان ہوگا, آپ بھی پریشان ہوں گے, سر چڑھے گا. اور وہ بندے جو بہت زیادہ ہیں, جو یہ اجنبی اتنے پھر رہے ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. براہ کرم الفاظ ضائع نہ کریں, بات پھیل جاتی, نقصان ہوتا. تو ڈپینڈنسی کا آرٹ کیا ہے؟ اویس بھی بیٹھے, میں اویس بھائی کو آج یہ چیز دیتا ہوں, یہ اپریشیٹ کریں گے نا مجھے, اپریشیٹ کیا کریں گے, اپریشیٹ, اچھی بات ہے مجھے دی, تھینک یو. اگلے دن پھر یہی چیز میں ان کو دیتا ہوں. اب یہ اینٹیسپیٹ کریں گے, امید کریں گے کہ یہ میں تیسری دفعہ ملے گی مجھے, اور تیسری دفعہ بھی ان کو یہی چیز دیتا ہوں. اب یہ ایکسپیکٹیشن لگا لیں گے, پکی بات ہو گئی کہ مجھے چوتھی بار بھی چیز ملے گی. اور اب میں چوتھی بار بھی یہ چیز ان کو دیتا ہوں تو ہی ول بی انٹائٹلڈ ٹو اٹ, ہی ول فیل انٹائٹلمنٹ. یہ کہیں گے اب یہ چیز میرا حق ہے, یہ میری ہی ہے, مجھے ملے گی. اور اب 5ویں دفعہ یہ ڈپینڈ بن گئے, یہ محتاج ہو گئے, میری دی ہوئی اس چیز کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. مجھے بتائیں کہ آج پوری دنیا کے اندر بڑی طاقتوں نے اس طرح ہمیں محتاج نہیں بنایا ہوا. یہ دنیا کی ویسی نہیں بات میں نے کی, ڈرامہ نہیں تھا یہ بہت بڑی ریسرچ ہے. غریب ترین اور امیر ترین اور لیڈرز کے اوپر بڑے بڑے لیڈر اس طرح محتاج بنائے گئے ہیں. اب دیکھیں کس کے محتاج بن رہے ہیں آپ, چیک کریں. تو دیکھیں ایک ویٹ لفٹنگ ہوتی ہے کہ انسان ویٹ اٹھاتا ہے, اچھی بات ہے, ویٹ اٹھا رہے ہیں, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو ایک سیلف لفٹنگ بھی تو ہے نا, ویٹ کو اٹھا رہے ہو, اپنے آپ کو بھی تو اٹھاؤ. ایسی جگہوں پہ جاؤ, ایسی کتابیں پڑھو, ایسے لوگوں سے ملو جن کو سن کے موٹیویٹ ہوتے ہو, تمہاری نیتیں سلگنے لگ جاتی ہیں, تمہارے جذبات میں ابال آ جاتا ہے. جس کو کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. میں اس کے حق میں ہوں, آپ جاب کریں, اچھی بات ہے, حلال جاب کریں, اچھا کمائیں, جاب اچھی چیز ہے. کچھ لوگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے 35 سال کام کر لیں, انہیں کوئی مسئلہ نہیں بنتا, لیکن اپنی ذات کے لیے 4 دن بھی کام کرے تو شکوک و شبہات آ جاتے ہیں. رسک لوں گا تو کیا ہوگا, وٹ اف دس ہیپنس, یہ جملہ ہے, وٹ اف دس ہیپنس, میں یہ کروں گا تو یہ نہ ہو جائے, میں رسک کیسے لوں گا. اٹس آل رسکی, یہ سب رسک ہے. آپ کا پیدا ہونا رسک ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا رسک ہے, آپ کا روڈ پہ نکلنا رسک ہے. مئی 2020 گھروں میں بیٹھے تھے کراچی کے لوگ, اوپر سے جہاز گرا, رسک ہے. کیا کر سکتے ہیں, ترکی میں 50,000 بندہ تو اپنے اپارٹمنٹ میں سیفٹی کے ساتھ تالے لگا کر سویا تھا, پورا اپارٹمنٹ گر گیا, رسک ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے بل آئے گا بہت بڑا, تو جو نہ کرنے سے بل آ رہا ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے, رسک ہے. اور زندگی کا سب سے بڑا رسک آپ کو بتاؤں, اس سے کوئی بچ کے نہیں گیا آج تک, یہ رسک ہے. رسک لینا سیکھ لینا, لڑ جانا. کریٹیکل تھنکنگ کسے کہتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی آپ ہر دفعہ اس چیز کو اس طرح مانتے نہیں ہیں, آپ کے سوالات ہوتے ہیں.
کبھی کبھار یہ چیز غلط ہوتی ہے لیکن یہ چیز ہے کرٹیکل تھنکنگ. دنیا کے بڑے بڑے ٹرینرز یہ بات بتاتے ہیں, اور اگر یہ غلط ہوتی تو ریجیکٹ ہو چکی ہوتی. کرٹیکل تھنکنگ, آپ سامنے جو معتبر آدمی ہیں جنہوں نے بات کہی ان سے نہ وہ بات کریں, اپنے طور پہ سوچیں کہ یہ بات آئی تو گئی ہے, میرا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, میں اپنے ذہن کو اپنے طور پر ہی سیٹسفائی کرتا ہوں. چلو میں گوگل کرتا ہوں اس چیز کو, میں اس چیز کو دوسروں سے سمجھتا ہوں, مجھے سیٹسفائی ہو جائے. ایسا بندہ جب سیٹسفائی ہوتا ہے نا تو یاد رکھنے کا نظریہ بن رہا ہوتا ہے, وہ چیز کو ویسے لیتا نہیں ہے. میں نے آپ کے کئی مفتیان کرام کے بارے میں بات سنی ہے اور میں بڑا خوش ہوا سن کے کہ ان کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس بندے نے جب اپنی تقریر مکمل کر لی, انہوں نے پھر اپنی کوئی بات ارشاد فرمائی, پھر اگلے نے تقریر کی, پھر انہوں نے کوئی ارشاد فرمائی, اور آخر انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بھائی آئے نا اب یہ بات نہیں کریں گے, آپ بات کریں, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی وجہ سے آپ بھی خراب ہو رہے ہیں. ہوا ہوگا نا ایسا؟ وہ کہتے ہیں وہ ماننے, میں نے پوچھا کہ وہ صاحب کیوں آپ نے ایسے کیا, کہتے وہ ماننے کے لیے آیا ہی نہیں ہے, اور وہ جو ساتھ والا وہ تیار ہے ماننے کے لیے, اس کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے ادھر دماغ تو ہے اور اس دماغ سے وہ گندی مشین چل رہی ہے, وہ اپنی دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے. یہ جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں کسی نے بڑی ہوئی گروپ میں بڑی پیاری تحریر بھیجی, اس نے کہا تھا یاد رکھنا ہر بندہ درس نظامی کرنے کے بعد ان ملحدوں اور ان کے رد کے لیے بیٹھ جاتا ہے, یہ لوگوں کے پاس بہت شیطانی دماغ ہوتا ہے, اسلام کی ایک ایک بات کو پڑھ کے آئے ہوتے ہیں یہ لوگ, اور ایسا ہوتا ہے اللہ بچائے جب یہ ایک جملہ پڑھتے ہیں نا حدیث پاک یا قرآن پاک کی آیت, وہ شیطان ایسا سپورٹیو ہے کہ اسی وقت اس کے خلاف دلیل بھی دے دیتا ہے ان کو, کیونکہ دنیاوی نالج تو ہوتا ہے ان کے پاس, اور وہ ایسی دلیل ہوتی ہے کہ عام بندہ تو ٹک ہی نہ سکے. یعنی عام بندہ تو فوراً پھڑک جائے گا کیونکہ اس کا عہدہ اور نام بھی ایسا ہے, اور عالم اگر چپ بھی ہو جائے گا نا تو یہ غلط بات ہے نا, تو آپ کیوں ادھر جا رہے ہیں. آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو مینج کرنی ہے نا اپنی چیزیں, وہ تعلیم تو آپ کر ہی رہے ہیں, میں تو اس کے بارے میں اتنا نہیں بتاتا آپ کو, کیونکہ اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا مفتیان کرام بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں, وہ تو مینج کروا رہے ہیں, وہ تو پیریڈ لگے ہوئے ہیں نا, مینج ہو رہی ہے نا چیزیں. فتوے آپ کو دیے جائیں گے, انٹرنشپس ہوں گی, پھر آپ کی کارکردگی لی جائے گی, غلط کام کریں گے تو اس پہ آپ کی جائے گی, صحیح کام کریں گے ستائش ہوگی, وہ ہو رہا ہے. میں آپ کو دیگر چیزیں مینج کرنے کے لیے بتا رہا ہوں جس سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. جب آپ یہاں سے جاتے ہیں جو 100 سوچیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی. مجھ سے کسی نے پوچھا تو مجھے بتائیں اسلام کی کوئی ایک بات اگر میں آپ کو اجازت دوں مجھے بتائیں تو کیا بتائیں گے. میں نے کہا سن لو, دنیا کے 8 ارب لوگ جب سونے کے لیے جاتے ہیں نا, سوتے ہیں, وہ سونے کا وقت 11 بجے یا 12 بجے یا رات کے 2 بجے ہے. وہ عالمی طاقت کا صدر ہے یا وہ ایک اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے. یہ وقت بڑا خطرناک ہے, اس کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں, اس کے ذہن میں گنجل ہوتے ہیں. عالمی طاقت کا جو صدر ہے اس کے سوال اپنی نوعیت کے ہوں گے, اینٹیں اٹھانے والے مزدور کے اپنی نوعیت کے ہوں گے, گھردار خاتون کے اپنی نوعیت, کاروبار جاب ہر بندے کے سوال اپنی نوعیت کے ہوں گے نا, بڑے چھوٹے خطرناک بہت بڑے. اور یہ اسلام کی خوبی ہے, 8 ارب بندہ جو سونے سے پہلے یہ گنجل اور یہ سوال لے کر بیٹھا ہے نا اور سونے جا رہا ہے, ان تمام سوالوں کے جواب اسلام کے پاس ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے, وہ آئے تو صحیح, ہم جواب دے دیں گے اس کو, ہمارے پاس اس کے جواب ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, نبوت ختم ہو گئی ہے, دور تو ختم نہیں نہ ہوا. کسی نے کہا جی وہ بات جو حضور کے دور کے بعد آئی ہو, تو یہ دور کس کا ہے؟ حضور کے دور کے بعد کیسے آئی ہو؟ جو حضور کے بعد بات آئی ہو وہ کیسے یہ دور کس کا ہے؟ سب کچھ ہی میرے حضور کا ہے. تو مینج کر, اپنے دوستوں کو مینج کیجئے گا. دوست ہوتے ہیں نا, مروا دیتے, سنوار دیتے. اچھا آپ لوگوں میں مروانے والے دوست نہیں ہوں گے؟ آپ لوگوں میں بھی ہے. وہ محلے وغیرہ میں ہوں گے, بچپن کے دوست آ جاتے ہوں گے آ کے. وہ میرے ساتھ اسلام بھی مجھے کہتا ہوتا ہے, وہ اس طرح سے نا, وہ مطلب مجھے کچھ نہیں کہہ رہے میرے دوست, لیکن میرے دوست جب گھر والوں کے پاس جاتے ہیں نا, سوچو ذرا دوست کا اٹیک دیکھو ذرا, وہ گھر والوں کے پاس جاتے ہیں نا, گھر والے کہتے ہیں کہ اے اڈا وڈا بندہ بن گیا تو اتھی کھلوتا ہے, انہوں ویکھ, کہتا پھر یہ بھی غلط دوستی ہوا ہے. میں نے کہا یہ کسی اینگل سے غلط دوستی ہوا, یہ بائی پاس سے آ رہا ہے. دوستی کو مینج کیجیے گا. آپ کا نا ایک دوست ایسا ہو سکتا ہے, اس کو میں غلط نہیں کہوں گا, لیکن وہ منافع میں نقصان ہو سکتا ہے کروا رہا ہو. آپ تھنکنگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نئی چیز سوچنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ شہزادہ آپ کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہا. یعنی اس کی تھنکنگ ایسی ہے نہیں,
اس کی کیا بات ہے, وہ جو پڑھ رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے, یہ اتنے ہمارے بڑے استاد ہیں, ان کے بعد ہم کیا سوچیں. باتیں غلط نہیں وہ کر رہا, لیکن یہ تھوڑا پرابلم ہے اس میں. فلائٹ تو خود والی ہوتی ہے, پر بے شک انہی کے ہیں, لیکن آسمان تو آپ نے دیکھنا نا جا کے. تو ایسے سے بھی نا تھوڑا سا, کیونکہ دیکھیں جو ان پٹ جا رہا ہے وہی آپ کا ذہن بن جائے گا. جو ڈائٹ ہے, جیسا سیمنٹ لگے گا, کچا سیمنٹ ہے, مٹی والی دیوار تو وہی بنے گی نا. تو ایسوں سے بھی نا اس موضوع پہ نہ بات کریں, آپ کا ویژن کل کر رہا وہ. اور کبھی کبھار کوئی دوستیوں کے اندر پرابلم آ جاتی ہے, پھر انسان ٹینشن میں بھی آ جاتا ہے. تو دو باتیں یہاں کروں گا. ایک یاد رکھے کہ جو کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے نا, جس سے اختلاف ہو, لڑائی ہو جائے, ہم کہتے ہیں یہ مر جائے, دنیا سے چلا جائے. اب وہ مرتا تو نہیں, اس نے اپنے وقت پہ ہی جانا اس نے, لیکن جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہوتا ہے نا, ایسا لگتا ہے اس کی عمر اور لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا اگر وہ اس کا وقت آیا, وہ چلا بھی جائے, تو مخالف گیا, مخالفت تو نہیں گئی. ہو سکتا ہے وہ مسٹر اے بی سی چلے گئے, تو مسٹر ایکس وائی زی آ جائیں جو اس سے زیادہ بڑے مخالف ہو. تو کرنا کیا ہے, صبر, شکر, پیچ اپ, دوسرے کی رائے کا احترام, یہ بڑا ضروری ہے. او جی بہت کر کے دیکھ لیا, جب کسی پہ پڑے تو تب ہوتا ہے, آپ کو کیا پتا. کرتے رہیں. بڑے بڑے افراد, بڑے بڑے نامور, مشہور اور بڑے نیک لوگ, ان کی تو فیملی کے اندر مخالفتیں تھیں, یاد ہے نا کیسے ڈیل کیا انہوں نے. ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی جی آپ کی ساری باتیں جو نا بڑی اچھی لگتی ہیں کانوں کو, عمل کریں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ وہ. ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیے گا, کیونکہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ان میں سے ایک یا دو کی یہ رائے ہوگی. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مان لیتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. میرا یو ٹی میں سیشن تھا, وہاں ایک جو پورا سیشن ہو گیا تو لڑکا آیا میرے پاس, اور آ کے اتنا زیادہ انتھیوزیاسٹک تھا, اتنی اس میں ایک انرجی تھی. لیکچر کے بعد مجھے صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ ان تمام باتوں پہ میں عمل کیسے کر پاؤں گا, مجھے صرف یہ بتائیں کیسے کروں. میں نے کہا یہ لیکچر ریکارڈڈ ہے, میرے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا, تو آپ بار بار اس کو سنتے رہنا. اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا, اگر ہم 200 باتیں کرتے ہیں نا, ان میں سے ایک بات پر بھی عمل ہو جائے گا نا, آٹومیٹکلی سائیکل چل پڑے گا. کہتا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو, ایک بندہ میرے پاس آیا, اس کے بلڈ ٹیسٹ بھی اڑے ہوئے تھے سارے, اس کی زندگی میں بہت پرابلم آئی ہوئی تھی, خاص طور پہ ہیلتھ کا ایشو تھا, جو آپ کو بھی پڑے گا اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو. وہ کہتا کوئی ایک بات مجھے بتا دیں, بس میں زیادہ باتیں نہیں سہ سکتا, ڈاکٹر سے ویسے ڈرنا شروع ہو گیا ہوں میں, کیا کروں میں نے کہا بھائی ایک سیب کھاؤ. کب کھاؤں؟ میں نے کہا دن میں کبھی بھی کھا لو. نہیں ٹائم بتائیں. میں نے کہا ظہر کی نماز کے بعد اور رات سے پہلے, وہ جو وقفہ آتا ہے نا, دوپہر کا کھانا کھایا اور رات کے کھانے سے پہلے بھوک لگتی ہے, اس میں کھانا. کتنے بجے؟ میں نے کہا 3:30 بجے. یار کہتا ٹھیک ہے بس یہ کر لوں. میں نے کہا صرف یہ کرنا, 3:30 بجے سیب کھاؤ. کچھ عرصے بعد ملا, کافی بدلا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ پہلے دن سیب کھایا تو کھایا گیا, اگلے دن کھایا 3:30, تیسرے دن کھایا تو ایسا لگا میں سیب کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور آٹومیٹکلی میرے دل میں ایک جذبہ آیا کہ جو 3 دن تم سیب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہو نا, تو 1 میل پیدل بھی چل سکتے ہو. تو میں نے روز 1 میل پیدل بھی چلنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ جب میں فٹنس کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں, تو اللہ کی نماز ہے, میں نے پڑھنی ہے, میں وہ بھی پڑھوں. تو میں نے عصر کی نماز کے لیے نیت کر لی, میں عصر کی نماز پڑھ لی. اور میں نے یہ سوچا, جو غلط سوچا, کہ میں صرف عصر کی نماز پڑھوں گا شروع میں. پھر میں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے, فارغ ٹائم بھی ہے, اور میں مغرب کی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کھانے میں بھی احتیاط شروع کر دی. تو دیر از نو اسمال اور بگ, چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ شروع کریں, وہ ایک چھوٹی کا پوری زندگی پہ اثر آ جائے گا, اگر استقامت اور نظم و ضبط کے ساتھ ہوگی. نظم و ضبط نے ایک منٹ کے کام کو اس کی زندگی میں انقلاب کا سبب بن گئی ہے. کیا کریں گے آپ شروع؟ مجھے آج سے بتائیں کوئی ایک چیز ایسی جو آپ مس کر رہے ہیں. سیب کھائیں گے, روزانہ 1 پارے کی. 1 پارا بہت زیادہ نہیں ہوتا, آپ کے لیے آسان ہے. کیونکہ یہ بھی ایک ہے نا کہ وہ ایک چیز جو مشکل شروع کریں گے نا, ابھی تو جذبات میں ابال ہے, سبحان بھائی کر گئے چارج میں, بعد میں کیسے کریں گے. کوئی ایک چیز, یہ جو استاد صاحب نے سیب کا فرمایا نا, ابھی آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے, ابھی جوانی ہے. یہ سیب یاد ہے نا بعد میں 40 سال کے بعد, کورونا میں جب مر رہے تھے نا, تو فوسی ایک ڈاکٹر ہے, امریکہ کا صدر کا ایڈوائزر ہے, میں اس کو بہت سنتا رہا ہوں.
بڑی چھوٹی بات کرتا ہے اور پکی اوپینین ہے. ظاہر بات ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کا ہیلتھ ایڈوائزر کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا. اس سے پوچھا نا کہ یار بڑی بات ہوئی, ویکسین بھی اسی نے کافی بنوائی ہے اور اس نے ہی سارا کچھ کیا تھا, کہ کرونا میں کون مرا ہے صحیح سی بتاؤ. اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا تھا ساری زندگی کی حرکتیں کرونا نے تمہارے سامنے لے آئے. کہتا کیا مطلب؟ کہتا تم نے ساری زندگی شرابیں پی, عیش و عشرت میں گزاری, تیل گھی بہت زیادہ کھائے اور سموکنگ کی. اب جب کرونا آیا نا تو تمہارے اپنے اندر کی قوت مدافعت تھی نہیں, تم ختم کر چکے تھے, اس نے تمہیں اڑا دیا. اور دوسری طرف تم نے ویجیٹیبلز کھائیں, فروٹس کھائے, واکنگ کی, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا تھا. اب جو کرونا آیا نا تو تمہارے اندر کی طاقت نے کرونا کو بھیج دیا. پھر اس نے کہا دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس میں کرونا نہیں گیا. کہتے ہاں, کہتا ہاں, تم لا کے مائکروسکوپ رکھو, سارے کرونا ہوا تھا, ہر طرف جراثیم ہی جراثیم تھا, ہر ایک کو ہوا ہی, اندر گیا ہے, بس وہ جو مضبوط تھا اس نے اس کو ریپیل کیا ہے. تو آپ نا ابھی سے ڈائٹ موڈیفائی کریں, کھانا پیٹ بھر کے نہ کھایا کریں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, بہت پریشان ہوں گے. ساری بیماریوں کا حل یہ ہے. شوگر نہیں ہوگی, شوگر کم جائے گی نا, پیٹ جو نہیں بھر رہے آپ, کم شوگر کھا رہے ہیں, بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھے گا, موٹے بھی نہیں ہوں گے, بلاٹنگ بھی نہیں ہوگی, یہ جو گندا گندا سا آتا رہتا ہے اوپر اور پیٹ ایک دم خراب ہو جاتا ہے, نہیں ہوگا. پیٹ بھر کے کھانا چھوڑیں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, سکون میں رہیں گے. کھانے کے بعد تھوڑا ٹائم دیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے, تھوڑا ٹائم دیں, گیپ دیں اور مزہ لیں اس کے اندر کہ میں نے اس کو 4 گھنٹے سے میں بھوکا ہوں, اب میں کھانے جاؤں گا. بھوک بھی چمک کے لگی ہوگی اور اب آپ کھانا کھائیں گے, مزہ آئے گا آپ کو, جیسا بھی کھانا ہو مزہ آئے گا. میں نے ایک اپنے پروگرام میں کہا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں جو ہیں, جو آپ کی پسندیدہ غذائیں ہیں یا جو آپ نے استعمال فرمائی, ان غذاؤں میں لذت بھی بہت ہے اور غذائیت بھی بہت ہے. تو کسی نے آگے سے الٹی سی بات کر دی لذت کے حوالے سے. میں نے کہا پیٹ تمہارا بھرا ہوا ہے میکڈونلڈ سے اور ہارڈی سے, اور اس سے تمہیں لذت کیسے آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کچھ دیر کے لیے بھوکے رہو, اب کدو شریف کھاؤ, تب تمہیں پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا میٹھا ہوتا ہے وہ, کتنا مزیدار ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات ساری زندگی یاد رکھنا, صحت کا کوئی متبادل نہیں ہے. سمجھدار آدمی ہو, گر گئے نا, یہ سب کچھ جو یہ بنانا چاہ رہا ہے نا ٹائم ٹیبل, سب تباہ ہو جائے گا, محتاج ہو جاؤ گے, کچھ نہیں ہو پائے گا. یہ بات یاد رکھنا بس. سب سے اہم ترین صحت ہو جاتی ہے. بیمار آدمی کی ایک خواہش ہے کہ وہ صحت کر لے, اور صحت مند آدمی کی لاکھوں خواہشیں. صحت کا متبادل کوئی نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے صحت کے حوالے سے, وہ تو قبول ہے. ساری بات ہے کہ بندے کی پیتھولوجی کچھ نہ کچھ تو اندر چل ہی رہا ہے نا. میں 43 ایئرس کا ہوں, میرا جسم وہی ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جو چیزیں میں خود تباہ کر رہا ہوں, اب 30 لاکھ کا گھوڑا بندہ لے کر آتا ہے, کوئی سیاستدان یا کوئی بندہ, اس کا اتنا خیال کرتا ہے, اس کو نہ بوجھ ڈالتا ہے, نہ اس کو کھانے میں بھی احتیاط کرتا ہے, جا کے کھڑے ہو کے اس کو دیکھتا ہے. تو اپنی اس کی 30 لاکھ کی تو آنکھ بھی 30 لاکھ سے بہت مہنگی. یاد رکھنا صحت کو مینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. زیادہ پڑھنا بھی صحت میں شامل ہے. زبان بھی بیان نہیں کرے گا, یقین کرے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو میری صحت میں شامل ہے نا. اس سے پوچھے بیان کرنے کے بعد میری کیا حالت ہوتی ہے, کتنا یوفوریا ہوا ہوتا ہے, خوشی ہوئی ہوتی, وہ صحت میں شامل ہے. صحت مینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ چند باتیں ہیں. 800 گرام سبزی پھل روز ضرور کھایا جائے, 1 پاؤ گوشت کھا سکتے ہیں آپ, 6 سے 7 گھنٹے کی نیند, ڈیپ سلیپ, اچھی نیند ضروری ہے. بس ختم ہو گئی صحت. اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی اور صحت کی چیز ہو تو, کچھ نہیں. اور یہ بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ انصاف نہیں کر رہے, آپ پھر لانگ ٹرم پلانر نہیں. میں جانتا ہوں دیر از نو ایزی وے, میں جانتا ہوں آسان رستہ آسان نہیں ہے. فرسٹریشن ہوتی ہے, جھنجھلاہٹ ہوتی ہے, ٹوائل سخت محنت ہوتی, ہارڈ ورکنگ ہوتی, لیٹ نائٹس ہوتی ہیں, ارلی مارننگز ہوتی, صبح اٹھنا پڑتا ہے, رات کو لیٹ سونا ہوتا ہے, ریہرسلز ہوتی, بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں, دھرائیاں ہوتی, فیلیئرز ہوتے, ناکامیاں آتی ہے نا. یہ سارا یہ ہے. اس کے باوجود صحت ضروری ہے. وہ جو اربوں روپے کما رہا مہینے کا آج بندہ, وہ بھی صحت کا خیال رکھ رہا ہے. اور جن کی آپ نے مثال دی, آپ کو پتہ ہے صحت کے بادشاہ ہیں وہ کوئی بات غلط تو نہیں کرتے. تو صحت پہ ان کا کلام دیکھیں کتنا ہے, کیا انہوں نے خود عمل نہیں کیا ہوا اس پہ؟ پھر امیر اہل سنت جو صحت پہ کلام کیا, کیا بے عمل ہو کے کلام کیا ہوگا؟ امیر اہل سنت کی ذات کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, مجھے دیکھو, میں نے شادی بھی کی ہے, میں سوتا بھی ہوں اور کام بھی کرتا ہوں. کیونکہ ان کے فالوورز دیکھے کون ہیں. حضور کے فالوورز اس وقت 2 ارب لوگ نہیں ہیں, حضور کے فالوورز 8 ارب ہیں.
یہ سب چیزیں حضور کی ہیں. ایک بندے نے عجیب بات کی مجھے، کہتا یہ ایجاد کو میں مانتا ہی نہیں، ایجاد لفظ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے حضور کو سب پتا تھا، سب ایجاد ہو چکا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، حضور کو سب پتا پہلے تو ایجاد تو ہو چکا ہے نا، ہم تو دریافت کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک تھا. تو یہ سب ہے. جہاں تک امیر اہل سنت کی بات ہے نا، تو اچھے وقتوں میں ان کا تو ہر وقت اچھا ہے، لیکن وہ جوانی انہوں نے یہ چیزیں اپنی عادت میں ڈال لی تھی. یہ ہمیشہ بات یاد رکھنا، ہر چیز کو جو نا اس لیول پہ نہ لے جاؤ کہ یہ مافوق الفطرت چیز ہوگی. میں معجزے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، مافوق الفطرت کا کرتا ہوں کہ یار یہ کوئی بڑی بات ہوگی، امیر اہل سنت کو کوئی آ کے انجیکشن لگا دے تو ان میں کام شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سوچو کہ پھر تو امیر اہل سنت کی پیروی نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے نا. یہ سوچو کہ جوانی میں، بچپن میں ان کی والدہ کی برکت سے یا ان کی اپنی جو ایک ڈائنامک سوچ ہے اس کی برکت سے. کیونکہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ پڑھنا شروع کر دو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، فلاں بزرگ نے 70 سال کی عمر میں پڑھنا، یہ کتنی مثالیں ہیں، ہے نا، انگلیوں میں گنی ہوئی نا، 5 6 7 ہوں گی. 99.9% مثالیں کیا ہے کہ جوانی کو سنوارا تھا. ابھی لے لو مفتی قاسم صاحب، شہنشاہ ہے، آج شہنشاہ ہے، جوانی کو سنوارا تھا. مفتی حسان ابھی بھی جوان ہے، مفتی قاسم صاحب بھی جوان ہے، جوانی کو سنوارا تھا. یہ میں آج بچوں کو نا پٹ پٹ کے کہتا ہوں کہ لڑکیاں تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، تمہیں کھانے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، تمہیں سینریز کھینچ رہی ہیں، یاد رکھ لو، پڑھ لو، یہی جوانی کی پڑھائی نے آگے کام آنا ہے. یہی پڑھ، کیونکہ اس ٹائم پہ پڑھائی بھی اچھی اندر جا رہی ہے، قوا مضبوط ہیں، ذہن چل رہے ہیں، شارپ ہو. آگے جا کے تو جاتے ہی نہیں ہیں، پھٹے پڑے ہوتے ہیں. میں یاد کر رہا ہوتا ہوں، 10 چیزیں یاد کر لوں، ایک چیز بھول گئی ہوتی ہے. زیادہ محنت کرنی پڑی تھی، واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو امیر اہل سنت نے نا سب چیزوں کو سیٹ کر لیا ہوا ہے. سیٹ کے لیے آپ آئزن ہاور کی پرنسپل استعمال کریں. آئزن ہاور کا پرنسپل یہ تھا 25 چیزیں لکھیں اپنی زندگی کی، 20 اڑا دیں، 5 پہ عمل کریں. کتنی لکھنی ہے؟ 25. اور 25 آپ سب کی زندگی میں ہے. اور 20 اڑا دیں، اور 20 اڑانے کے بعد آپ نے رونا نہیں ہے کہ یہ تو بڑی اہم تھی، اڑ گئی. تو اہم تھی تو 5 میں کیوں نہیں آئی؟ بس تھی تو چھٹی تھی، یہ تو چھٹی بھی تھی تو 5 میں تو نہیں نہ آئی. 5 میں جو آ گئی وہ ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. 5 میں جو آ گئی وہ ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. جو ارجنٹ بھی ہو، امپورٹنٹ بھی ہو، ابھی اٹھے کریں. ماں گر گئی ہے، اس کو ابھی لے کے جانا ہوگا نا. آدھا گھنٹہ بھی لیٹ کر دیا، اس کا وہ عضو بیکار ہو جائے گا. ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. مفتی صاحب کا حکم آ گیا، فوراً کر کے دینا ہے. وہ ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. کچھ چیزیں صرف ارجنٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں صرف امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جو صرف امپورٹنٹ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں، کسی اور کو دے دیں. ویس بھائی آپ بہت اچھا کام یہ کر سکتے ہیں، سبحان بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کریں، یہ امپورٹنٹ ہے صرف. چھٹی کے بارے میں آپ کو دکھ بہت ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن آپ نے نہیں کرنی وہ، کیونکہ وہ 5 میں نہیں آئی. بس کبھی کبھار ان 5 کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. آپ سمجھدار آدمی ہے کہ نہیں چھٹی کو لانا ہوتا، نہیں لانا ہوتا نا. باپ فوت ہو گیا ہے، پیچھے اتنا بڑا کاروبار ہے، آپ کے دل میں دھگس ہے میں نے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آپ کی تڑپ کا انکار نہیں ہے. لیکن باپ کی اس کروڑوں کی امپائر کو اب کون سنبھالے گا؟ جب آپ اس کو سنبھال لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کو عرصہ لگے، 2 3 سال، لیکن تڑپ رہی تو 2 3 سال کے بعد آپ واپس آ جائیں گے پڑھائی کی طرف. یقین کریں، آپ اس دوران بھی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. ہمارے آن لائن سسٹم موجود ہیں، آپ خود شام کو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. یہ ریئر کیس ہے بہت، لیکن ہو تو سکتا ہے نا. تو کیا کرنا ہے؟ 25 کام لکھیں، 5 اوپر رکھیں، ان 5 پہ پوری توجہ دیں. چھٹا پن مارے گا ایسے کر کے، ہٹائیں اس کو کہ نہیں بھائی، وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے MBBS ڈاکٹر سارا دن کام، رات کام کرتا رہے نا، اس کا ہر گھنٹہ اس کو 30,000 20,000 بلکہ لاکھ بھی لا رہا ہوتا. تو کیا کر سکتا ہے وہ؟ میں نے دیکھے 3 جابز کر رہے ہوتے. ڈاکٹر کی 3 جابز کا مطلب پتا ہے؟ ہاتھوں میں بندے مرتے دیکھنے ہیں، چیرے ڈالنے ہیں. انسان ہے آخر وہ بھی، لیکن ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بڑا ہمبل تھا. بچپن سے وہ دیکھ رہے تھے ماں باپ کو سٹرگل کرتے ہوئے. ان کی خواہش تھی کہ گھر بنے، اور بنایا ہے ڈاکٹرز نے، گھر بنائے ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں. لیکن میں نے سٹرگل دیکھی ہے ان کی، ختم ہو جاتے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. پہلے سے چیزیں گرنا شروع ہو جائیں گی. امیر علیہ سنت گرے نہیں ہیں پہلے سے، جو ہے وہ ایسے لگتا زیادہ شارپ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ چیزیں سیٹ ہے اپنی اپنی جگہ پہ نا.
کسی نے مجھے کہا امیر اہل سنت کے بارے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس کو تو کیا کر رہے ہوں گے؟ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے. ٹائم ٹیبل بنانا آسان ہے, فالو کرنا بہت مشکل ہے. ٹو ڈو لسٹ بنانا آسان ہے, پریورٹی لسٹ بنانا مشکل ہے. ٹو ڈو لسٹ کا کیا مطلب ہے کہ وہ سارے کام میں لکھ لوں جو کرنے والے ہیں, اور پریورٹی لسٹ کا مطلب ہے سارے کام لکھوں پھر ایک لسٹ بناؤں, ان کو ارینج کروں کہ کون کرنا ہے کون نہیں کرنا. دوبارہ موٹیویشن لیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. ڈسپلن لے کر آئیں اپنی زندگی میں, جب آپ ڈسپلن لے آئیں گے وہ چیز آپ کو خراب نہیں کرے گی. امیر اہل سنت کسی کی ستائش کے محتاج نہیں ہے. ان کو جب کتاب وہ لکھتے ہیں وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب نے اسی طریقے سے کتاب لکھ دی ہے جو الیاس قادری صاحب کا معیار ہے. اور کیا معیار ہے آپ کو پتہ ہے؟ عوام الناس تک چلی جائے, کتاب آسان ہو, چیکنگ کے مراحل سے گزر کے آئے, مفتیان کرام کی اس پہ توثیق ہو. الیاس قادری صاحب از ہیپی. ان کو کسی کی طرف سے اب یہ نہیں چاہیے کہ الیاس قادری صاحب بڑی پیاری کتاب لکھی ہے آپ نے. کہتا ہے, دنیا کہتی ہے, ان کے کان یہ نہیں سنتے یہ بات. کیوں؟ وہ موٹیویشن اس طرح لینے کے عادی نہیں ہے, وہ اپنے ڈسپلن سے موٹیویشن لیتے ہیں. ان کو منزل پر پہنچ کے خوشی ہو نہیں, ان کو سفر میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. منزلیں تو کبھی کبھی ملتی ہیں, اگر منزل پر اٹکائی ہوئی ہے نا خوشی اپنی تو کبھی کبھی خوش ہو گئے. راہ سے خوشی لو کہ میں کر رہا ہوں نا, یہی خوشی کی بات ہے. جب کر رہا ہوں تو منزل بھی آ جائے گی.